بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے جو سوالات شامل کیے ہیں وہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز ہیں، یعنی یہ پی پی ایس سی کے سابقہ پیپرز میں جو ہے وہ بار بار آتے رہے ہیں۔ کچھ سوال جو ہے وہ ایک بار آیا ہے، کچھ 2 بار آئے ہیں، کچھ 3 بار آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی ہی ایک اہم ویڈیو ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ سیٹ نمبر 10 ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چینل پر ای ایس سی اردو کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے میں گاہے بگاہے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور جو لوگ ابھی نئے ہیں وہ چینل سے جڑ جائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں، سوالات کو دیکھیے گا، ان کو سمجھیے گا۔ پہلا سوال ہے کہ اقبال نے پہلی بار معاشی مسائل کا ذکر اپنی کس نظم میں کیا؟ جواب ہوگا خضر راہ۔ دوسرا سوال ہے کہ نور اللغات لغت کی پہلی جلد کب شائع ہوئی؟ جواب ہے 1924۔ معروف مستشرق گارساں دتاسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ فرانس۔ اقبال کی نظم خضر راہ میں کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں؟ جواب ہوگا 5۔ پانچواں سوال ہے کہ نثر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مصور غم کس شخصیت کو کہتے ہیں؟ جواب ہوگا راشد الخیری۔ ساتواں سوال، ڈرامہ وارث کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے امجد اسلام امجد۔ آٹھواں سوال ہے کہ اردو کا عروس کتاب کے خالق کون ہیں؟ حبیب اللہ غضنفر۔ نواں سوال ہے کہ علمی اردو لغت کتاب کے مصنف کون ہیں؟ وارث سرہندی۔ سوال نمبر 10 ہے خواب رو ناول کے خالق کا نام بتائیں؟ جواب ہوگا جوگندر پال۔ 11واں سوال ہے کہ آثار ابوالکلام کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار۔ اسی طرح سوال نمبر 12 ہے برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شوق بہرائچی۔ 13واں سوال ہے کہ ادب اور زندگی مضمون کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا اختر حسین رائے پوری۔ سوال نمبر 14 ہے، اور سوال نمبر 14 کچھ یوں ہے کہ عورتوں کے مسائل پر مبنی رسالہ سہیلی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا راشد الخیری۔ 15واں سوال ہے کہ شیش محل کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب شوکت تھانوی ہے۔ 16واں سوال ہے کہ اردو شاعری کا مزاج کس نے لکھی؟ یہ کتاب جو ہے وہ ہے جی وزیر آغا کی۔ 17واں سوال ہے کہ دھن پت رائے کس معروف ادیب کا اصل نام ہے؟ جواب ہوگا پریم چند۔ سوال نمبر 18 اردو کی پہلی آپ بیتی کا نام بتائیں؟ جواب ہے کالا پانی۔ 19واں سوال اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کاشمیری جواب ہوگا۔ 20واں سوال ہے اشکلے چھوڑنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھی بات کرنا، نرالی بات کرنا۔ سوال نمبر 21 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 21 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا اختر حسین رائے پوری۔ 22واں سوال ہے کہ کس نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف قرار دیا تھا؟ کلیم الدین احمد۔ 23واں سوال ہے کہ ہم دیوان غالب کو نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر محمد حسن۔ اردو کا پہلا نثری ادبی نمونہ کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا سبرس۔ 25واں سوال ہے کہ دکان بڑھانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دکان بند کرنا۔ 26واں سوال ہے کہ اردو ادب میں سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہوگا مولانا حالی۔ 27واں سوال ہے کہ مشک پوری کی ملکہ کس کا ناول ہے؟ جواب ہے عاطف علیم۔
اسی طرح سوال نمبر 28 دیکھیے گا کہ طاؤس فقط رنگ ناول کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے نیلم احمد بشیر۔ 29واں سوال ہے کہ ان میں سے خالد جاوید کا ناول کون سا ہے؟ دو آپشن ہیں، نعمت خانہ یا پھر دکھیارے، جواب ہوگا نعمت خانہ۔ سوال نمبر 30 ہے کہ مرگ امبو ناول کے مصنف کا نام بتائیں۔ یہ ناول ہے جی مشرف عالم ذوقی۔ سوال نمبر 31 الہلال رسالے کے بانی کون ہیں؟ جواب ہوگا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 32 ہے کہ ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا، یہ جملہ علم بیان کی کس صورت کی مثال ہے؟ جواب ہوگا مجاز مرسل۔ اسی طرح سوال نمبر 33 ہے کہ کلام میں اعداد کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا صنعت سیاق الاعداد۔ 34واں سوال ہے کہ کشاف تنقیدی اصطلاحات کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا حفیظ صدیقی۔ 35واں سوال ہے کہ گلدستہ احباب خاکوں پر مبنی کتاب ہے، بتائیے مصنف کون ہے؟ یہ کتاب ہے جی اسلم فرخی کی۔ اسی طرح سوال نمبر 36 ہے کہ میر تقی میر نے لکھنؤ میں کم و بیش کتنے سال گزارے؟ جواب ہوگا 31۔ سوال نمبر 37 ذکر میر میر تقی میر کی کتاب ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہے جی آپ بیتی۔ 38واں سوال ہے کہ ولی دکنی کا دیوان پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہوگا لندن۔ سوال نمبر 39 ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا عظمت اللہ خان۔ 40 نمبر پہ سوال ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ اسی طرح سوال نمبر 41 ہے کہ شاخ طاق کا مطلب واضح کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیل کی شاخ۔ 42واں سوال ہے کہ اقبال کے مجموعے ارمغان حجاز کی پہلی نظم کون سی ہے؟ جواب ہوگا ابلیس کی مجلس شورا۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 43 ہے، اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں۔ سوال نمبر 43 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں کتنے مشیروں کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہوگا 5۔ سوال نمبر 44 دیکھیں کہ فرشتہ ممی کس معروف افسانہ نگار کے افسانے ہیں؟ جواب ہوگا منٹو۔ 45 نمبر پہ سوال ہے کہ جو رہی سو بے خبری رہی کس کی آپ بیتی ہے؟ جواب ہے اس کا ادا جعفری۔ سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ شاہد احمد دہلوی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب ہے خاکہ نگاری۔ 47 نمبر پہ سوال ہے کہ حاصل گھاٹ کس کا مشہور ناول ہے؟ جواب ہے بانو قدسیہ۔ 48 نمبر پہ سوال دیکھیے گا کہ فاطمہ بنت عبداللہ ان میں سے کس کی نظم ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال۔ 49 نمبر پہ سوال ہے کہ فہوائے عبارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عبارت کا مفہوم۔ سوال نمبر 50 ہے کہ 1857 میں پیدائش اور 1914 میں کس ادیب کی وفات ہوئی؟ جواب ہوگا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 51 ہے کہ حلوے مانڈے کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا فائدہ سوچنا۔ سوال نمبر 52 ہے کہ گنج ہائے گراں مایا رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا خاکے۔ 53 نمبر پہ سوال ہے کہ غبار خاطر ابوالکلام کی کتاب ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا خطوط۔ سوال نمبر 54 دیکھیے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نعت کا یہ معروف مصرع کس شاعر کا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا خالد محمود نقشبندی۔ 55 نمبر پہ سوال ہے کہ قومی زبان رسالے کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ جواب ہوگا انجمن ترقی اردو۔ اور سوال نمبر 56 دیکھیے گا کہ صوفی شاعر تو میر درد کو کہتے ہیں، بتائیے صوفی نثر نگار کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا خواجہ حسن نظامی۔ 57 نمبر پہ سوال ہے کہ جس شعر کے دونوں مصروں میں باہمی ربط نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا دو لخت۔ 58 نمبر پہ سوال ہے کہ میرے چاند سو جا اس جملے میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ جواب ہوگا استعارہ۔
59 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو ادب کی مختصر تاریخ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ انور سدید، جواب درست ہے۔ اور سوال نمبر 60 ہے کہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں شہزادی کا کیا نام ہے؟ جواب ہوگا بدر منیر۔ اسی طرح سوال نمبر 61 دیکھیے گا کہ سوانح نگاری کا ابتدائی منشور کس کتاب کے دیباچے کو قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا اس کا حیات سعدی۔ 62 نمبر پہ سوال ہے کہ خواب لے لو خواب کس معروف نظم کا مصرع ہے؟ جواب ہوگا اندھا کباڑی۔ 63 نمبر پہ سوال، ایک تو عشق کیا عشق بھی پھر میر سا عشق اس پہ غالب کی سی آشفتہ بیانی لوگو، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ جواب ہوگا صنعت تکرار۔ 64 نمبر پہ سوال ہے کہ مرزا رفیع سودا کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب ہے قصیدہ نگاری۔ سوال نمبر 65 دیکھیے گا کہ مادر ملک اور مادر ملت میں مادر ہے یعنی یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے یا پھر لائقہ؟ جواب ہوگا سابقہ۔ اسی طرح مزید سوال نمبر 66 ملاحظہ کیجیے گا، اور سوال نمبر 66 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ گنجینہ مانی کا طلسم کتاب کو رشید حسن خان نے مرتب کیا، بتائیے کس ادارے سے شائع ہوئی؟ جواب ہوگا مجلس ترقی ادب لاہور۔ 67 نمبر پہ سوال ہے کہ افسانوں پر مبنی کتاب عام آدمی کے خواب کے مصنف کون ہیں؟ جواب اس کا جو ہے وہ ہے رشید امجد۔ 68 نمبر پہ سوال ہے کہ خانم کا کردار اردو کے کس معروف ناول کا ہے؟ جواب ہوگا امراؤ جان ادا۔ اسی طرح سوال نمبر 69 دیکھیے گا، نیکی کر تھانے جا کس کی مزاح پر مبنی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا ابراہیم جلیس۔ 70 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال جرم کے عنوان سے دیباچہ کس کتاب کا ہے؟ اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے شہاب نامہ۔ سوال نمبر 71 دیکھیے گا کہ جامعہ عثمانیہ شعبہ دارالترجمہ کے پہلے ناظم کون تھے؟ جواب ہے مولوی عبدالحق۔ 72 نمبر پہ سوال ہے کہ الہی برق غیرت کی طرف مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے، اس شعر کا تعلق کس شعری صنف سے ہے؟ جواب ہوگا مناجات۔ سوال نمبر 76 ہے کہ حالی نے بلبل ہند کسے کہا؟ غالب۔ اور سوال نمبر 74 دیکھیے گا کہ موازنہ انیس و دبیر کس کی کتاب ہے؟ شبلی نعمانی۔ 75 نمبر پہ سوال ہے کہ ان میں سے کون سے لکھاری افسانوی مجموعے انگارے کے مصنفین میں شامل ہیں؟ جواب ہوگا احمد علی۔ 76 نمبر پہ سوال ہے کہ مقالات شبلی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 8۔ سوال نمبر 77 ہے کہ ڈھاک کے وہی 3 پات کا مطلب واضح کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ جوں کا توں رہنا۔ اگلا سوال ہے کہ خالی جگہ کی ناؤ صدا نہیں بہتی، ضرب المثل کو مکمل کریں۔ جواب ہوگا کاغذ، یعنی جو درست ہوگی وہ ہوگی کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بہتی۔ سوال نمبر 79 ہے کہ خامہ بگوش کے قلمی نام سے کون کالم لکھتے تھے؟ جواب ہوگا مشفق خواجہ۔ اور اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 80، دیوان کس کا شعری مجموعہ کلام ہے؟ جواب ہوگا ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 81 دیکھیے گا کہ لیلا کے خطوط کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار۔ سوال نمبر 82، معروف نظم سمندر کا بلاوا کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا میرا جی۔ اور اگلا سوال دیکھیے گا کہ ان میں سے کس شاعر کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے یاس یگانہ چنگیزی۔ سوال نمبر 84، ایڈورڈ سعید کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب جو درست ہے وہ ہوگا ماہر لسانیات۔ سوال نمبر 85 دیکھیے گا کہ شعر شور انگیز معروف کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 86 ہے کہ رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے اس کا جو درست ہے وہ ہے مرزا محمد عسکری۔ سوال نمبر 87 دیکھیے گا کہ لبیک ایک سفر نامہ ہے
مصنف کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے ممتاز مفتی۔ سوال نمبر 88 دیکھیں کہ قید فرنگ کس کی آپ بیتی ہے، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے حسرت موہانی۔ سوال نمبر 89 دیکھیں، مختار مسعود کی کتاب آواز دوست میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ جواب ہوگا 2۔ سوال نمبر 90 ہے کہ شیخ علی وجودی ان میں سے کس ناول کا کردار ہے؟ کریکٹ آنسر ہے فردوس بری۔ سوال نمبر 91 دیکھیے گا کہ فرہنگ اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا نسیم امروہی۔ سوال نمبر 92 معروف مزاحیہ کردار حاجی بغلول کے تخلیق کردہ کون ہیں؟ منشی سجاد حسین۔ سوال نمبر 93 ہے ناممکن کی جستجو کس کی خود نوشت ہے؟ جواب ہوگا حمید نسیم۔ سوال نمبر 94 خواب باقی ہیں کے عنوان سے کس کی خود نوشت ہے؟ جواب ہوگا آل احمد سرور۔ اور سوال نمبر 95 دیکھیے گا کہ آقائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 96 ہے کہ اردو کا پہلا مزاحیہ ناول کون سا ہے؟ جواب ہوگا فسانہ آزاد۔ سوال نمبر 97 ہے کہ زرد پتوں کی بہار کے عنوان سے کس نے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہے رام لال۔ سوال نمبر 98 ملاحظہ کیجئے کولمبس کے قلمی نام سے کون لکھا کرتے تھے؟ جواب ہوگا چراغ حسن حسرت۔ سوال نمبر 99 ہے کہ نواب رائے کے قلمی نام سے کون سے افسانہ نگار لکھا کرتے تھے؟ درست جواب ہوگا پریم چند۔ اسی طرح آج کی ویڈیو کا 100واں اور آخری سوال ہے کہ موسم کے عنوان سے کس کی کلیات ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ادا جعفری۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔